بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی شخصیت کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے تو بعض حضرات ان کی مخالفت کے چکر میں جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کی تردید کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب مولانا محمود مدنی صاحب کا جو مسئلہ چل رہا ہے ان سے متعلق بہت سے حضرات نے وہ جو ویڈیو ہے اس کو بھیجا ہے۔ اب اس میں دیکھیں بعض باتیں تو سیاست سے متعلق ہیں، اور سیاست کے حوالے سے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنی زیادہ معلومات میں نہیں رکھتا ہوں۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے جو والد محترم تھے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو پارٹیاں ہیں جو پہلے سے چلی آتی ہیں تو وہ اب اتنی سیکولر باقی نہیں رہ گئی ہیں، اور ان سے کوئی خاص امیدیں بھی باقی نہیں رہ گئی ہیں۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے ایک نئی پارٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس نئی پارٹی کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ پارٹی سیکولر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف مسلمانوں کی پارٹی ہو، بلکہ جو سیکولر پارٹی بنے اس میں مسلمان بھی شامل رہیں اور غیروں کے جو دبے کچلے پریشان حال لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف مسلمانوں کی پارٹی بنے جس میں دوسروں کو شامل نہ کیا جائے تو یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ، بلکہ وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ خودکشی ہے، خودکشی کے مترادف ہے کہ صرف مسلمانوں کی پارٹی بنے جس میں دوسروں کو شامل نہ کیا جائے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہ میں اپنی بات ایڈ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں، بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں اب، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا جائے۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب ملک آزاد ہو رہا تھا اس وقت بھی نہیں ہوا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور جو غیر حضرات ہیں ان کے یہاں بھی اختلاف ہے، ان کے یہاں بھی بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن ان کے یہاں چونکہ اکثریت ہے، تعداد زیادہ ہے، تو تھوڑے سے بھی اگر لوگ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے یہاں کچھ بھی جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں گی تو ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی، تو اب اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، اس کا نقصان ہی نقصان ہے کہ وہ لوگ اگر اتحاد کی تحریک چلائیں تو ان کو فائدہ پہنچے گا، لیکن مسلمانوں میں بدقسمتی سے اگر کچھ لوگ اکٹھے بھی ہوں گے تو وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہو سکیں گے جتنی بڑی تعداد میں آپ کے فریق مخالف ہوگا، جس کو ہم اپنی نگاہوں سے اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے، اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نقطۂ نظر تھا حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ صرف مسلمانوں کی اس طرح کی پارٹی کہ جس میں غیر شامل نہ کیے جائیں یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ تو غالباً مولانا محمود مدنی صاحب بھی وہ اسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک نقطۂ نظر ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے اس نقطۂ نظر سے، اس لیے کہ اختلاف تو بہت سی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں بہرحال، لیکن اس اختلاف کے چکر میں جو دینی باتیں ہوتی ہیں، دینی ثابت شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، ان کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے اسی سلسلے میں مولانا محمود مدنی صاحب کی، جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک سے زائد اگر شادی کی جاتی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس طرح کے جملے جو بول رہے ہیں تو ان پر بھی بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بات بھی ان کی صحیح نہیں ہے۔ جو اور باتیں جہاں ان کو شیئر کیا جا رہا ہے اس کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں جو فتویٰ ہے اس کو آپ دیکھیں۔ میں سوال کیا گیا کہ حضرت مفتی صاحب ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی کیا شرطیں ہیں؟ کیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا سنت ہے؟ جواب میں لکھا گیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے، یعنی بیک وقت نکاح میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے کے لیے اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے ذاتی و دینی حالات کی روشنی میں اپنے اوپر یہ بھروسہ رکھتا ہو کہ وہ ایک سے زائد بیویاں رکھ کر ان کے درمیان حقوق واجبہ میں انصاف و برابری کر سکتا ہے، کسی ایک یا چند بیویوں کی طرف بہت زیادہ جھک کر دوسری بیویوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر انصاف و برابری کا بھروسہ نہیں رکھتا تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرے، اس سے زیادہ کے چکر میں نہ پڑے، اور ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صورت میں ان کے درمیان انصاف اور برابری آسان نہیں ہے، اس لیے بلا ضرورت دوسری بیوی لانے کی کوشش قابل احتراز ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب یہی فرما رہے ہیں نا کہ پسندیدہ نہیں ہے،
اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ کہ قابل اعتراض یعنی بچنا چاہیے، یہ دارالعلوم کے فتوے میں ہے، اس لیے بلا ضرورت دوسری بیوی لانے کی کوشش قابل اعتراض ہے، بالخصوص ہندوستان میں۔ ہندوستان کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، بالخصوص ہندوستانی ماحول میں، کیونکہ ہندوستان اور اس جیسے دیگر ممالک میں دوسری شادی کے بعد عام طور پر پہلی بیوی کی طرف سے جو حالات پیش آتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے قابل تحمل و برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ کتنے اس طرح کے واقعات ہیں کہ پہلی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے اور بڑی پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لکھا گیا ہے کہ عام جو حالات پیش آتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے قابل تحمل وہ برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آگے کچھ حوالے دیے گئے ہیں، قرآن مجید کی آیت کو ذکر کیا گیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور ایسی مشہور روایت جو اس باب میں ذکر کی جاتی ہے اس کو ذکر کر رکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان میں انصاف نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، آدھی باڈی جو اس کی ہوگی وہ پیرالائزڈ ہوگی۔ تو یہ روایت ہے۔ پھر آگے لکھا گیا ہے فتوے کے اندر اور کچھ باتیں بھی ذکر کر رکھی ہیں، لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح فرمائے ہیں وہ مختلف اہم مسائل کے تحت تھا، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، جن میں سے 4 سے زائد نکاح آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، اور 4 تک نکاح ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور غلام و باندی کے زمانے میں غلام شخص کو صرف 2 نکاح کی اجازت تھی، لیکن یہ صرف اجازت ہے، لازم و ضروری ہے، سنت نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا گیا، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، ایک سے زائد نکاح کرنا سنت ہے، سنت سمجھا جاتا ہے، عوام کے درمیان میں یہ مشہور ہے بات۔ تو کہتے ہیں کہ لازم و ضروری یہ سنت نہیں ہے، اسی لیے حضرات صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین وغیرہ ہم نے عمومی طور پر 4 نکاح کا اہتمام نہیں فرمایا ہے، البتہ بوقت ضرورت عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ کر سکتا ہے، جائز ہے، اور ایک سے زائد بیویاں رکھ کر ان کے درمیان ناانصافی کرنا سخت گناہ کا کام ہے، اس لیے اس میں احتیاط چاہیے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو جو باتیں قابل اعتراض ہیں وہاں ٹھیک ہے، ان پر اعتراض کیا جائے، لیکن جو باتیں ثابت شدہ ہیں، کوئی دینی مسئلہ ہے، اس کو ایسے ہی بیان کر دیا گیا ہے جیسے اہل علم نے بیان کر رکھا ہے، تو اس پر اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس پر اعتراض کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے اعتراض کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔